اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحکمہ اللہ کثرت ولا تنوین. اے متن پڑھے نا کہ وحکمہ اللہ کثرت ولا تنوین. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس کا حکم یہ ہے کہ نئی کسرہ اس میں اور نئی تنوین. جی ابن عاجب علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور حکم اس کا یہ ہے کہ نہیں کسرہ اس میں اور نہ تنوین. پھر علامہ ابن عاجب علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور حکم اس کا یہ ہے کہ نہیں کسرہ اس میں اور نہ تنوین. پھر ایک باری علامہ ابن عاجب فرماتے ہیں اور حکم اس کا یہ ہے کہ نہیں کسرہ اس میں اور نہ تنوین. ہوں پڑھو بحکمہ. حکمہ اے حکم غیر المنصرف. بس شارح صاحب بتاتے ہیں ہو ضمیر کا مرجع کون ہے تو وہ ہے غیر منصرف. یعنی غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف میں کسرہ اور تنوین نہیں ہوتی. یعنی غیر شارح صاحب حکمہ کی ضمیر کا مرجع بیان کرتے ہیں وہ ہیں غیر منصرف. تو معنی یہ بنا کہ غیر منصرف کا حکم یہ ہے یعنی غیر منصرف میں غیر منصرف میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی. آگے سمجھ والاصل المترتب علیہ. بس غیر منصرف کا حکم یہ ہے غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ بھی غیر منصرف کو کیس کیتا ہے وہ اس سے حکم لگ گیا ہے. جی علامہ فرماتے ہیں یہ جو علوم کے اندر کہا جاتا ہے نا فلانی شے کا حکم یہ ہے یعنی فلانی شے پر جو اثر مترتب ہوتا ہے نا وہ یہ ہے وہ کہ غیر منصرف پر جو اثر مترتب ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں کسرہ نہیں آئے گا. یعنی جار ہوگا تو وہاں فتح ہوگا کسرہ نہیں ہوگا اور تنوین نہیں ہوگی. خواہ معرف باللام نہ ہو تنوین اس پر یہ اثر مترتب ہے کس پر غیر منصرف. ہاں جی کیا کہ جی کہ غیر منصرف کا حکم یہ حکم کا کیا مطلب ہے جی مطلب یہ ہے اثر غیر منصرف پر جو اثر مترتب ہوگا. بھائی انہیں حلوہ کھاتا ہے تو کٹی کٹا کی نکلیا کٹی کٹا ہے تتا حلوہ کھاتا ہے تو زبان ساڑ بیٹھا ہے یہ اثر مترتب ہویا یہ نوان نے بھی ہے جو کم ہویا پھر ہویا کی ہویا بھی ایسا ہی مر گئے بھائی. جی تو بھئی غیر منصرف پر جو اثر مترتب ہوتا ہے یہ ہے کہ اس میں کسرہ اور تنوین نہیں آتا. آگے چل من حیث استعمالہ علی اب مضاف لے وہ بڑھیا استعمالہ علی علتین او واحدۃ منہا تقوم مقامہما. بس سوال ہے یہ جو غیر منصرف پر یہ اثر مترتب ہوتا ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے. ایک رے پرلے محلے چ ختم پڑا ہے بیٹی وڈی انہوں سزا دے دی تھی سب کا جو باہر نکل گیا سی وجہ کی ہے یہ کس وجہ سے اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا وہ کس وجہ سے. ہاں جی کیا کہ جی کہ غیر منصرف پر جو اثر مترتب ہے وہ کس حیثیت سے ہے کہ یہ فاعل ہے اس لیے یہ مفعول ہے اس لیے یہ مضاف ہے اس لیے کس لیے اثر مترتب ہوتا ہے. بھائی جا احمد فاعل نہیں ہے گا رائے تو احمد مفعول ہے بیت مرر تو بے احمدکم مضاف ہے کیے مضاف ہے. جی تو کس وجہ سے اس پر یہ اثر مترتب ہے اس کا جواب دیا ہے اس وجہ سے کہ غیر منصرف مشتمل ہے دو علتوں پر یا ایک علت جو قائم مقام اس اشتمال کی وجہ سے غیر منصرف پر
جو اثر مترتب ہوا وہ یہ ہوا کہ اب اس پر کسرہ نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی۔ ہاں جی کیا کہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا علامہ نے جواب دیا، علامہ جامع الرحمن نے، کہ یہ جو اثر مترتب ہے یہ فاعل ہونے کی وجہ سے نہیں، مفعول ہونے کی وجہ سے نہیں، مضاف ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اس حیثیت سے کہ یہ دو علتوں پر مشتمل ہے، یا ایک علت پر مشتمل ہے جو قائم مقام دو علتوں کے ہیں۔ تو ان خلاصہ سمجھ بغیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، یعنی غیر منصرف میں جب دو علتیں پائی جائیں اور غیر منصرف کی دو علتیں پائی جائیں یا ایک جو قائم مقام دو کے ہو، انہاں دے پائے جانے تو بعد کی چن چڑھنا ہے؟ او جی اے چن چڑھنا ہے کہ غیر منصرف اسم ہونے دے باوجود تنوین کولو محروم ہے تے کسرے کولو محروم ہے۔ اے مطلب ہے کیا کہ جی مطلب یہ بنا کہ جب غیر منصرف میں دو علتیں پائی گئی یا ایک علت جو قائم مقام دو کے ہے، اس تو بعد غیر منصرف نال کی ہونا ہے؟ آ ہونا ہے، یہ ہونا ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئی، اور حکم اس کا حکم اس کا یعنی حکم غیر منصرف کا یعنی حکم غیر منصرف کا، کس کا؟ غیر منصرف، اور تفسیری واقع ہے، اور اثر ایسا اثر جو مترتب ہے غیر منصرف پر جو مترتب ہے غیر اس حیثیت سے کہ غیر منصرف کہ غیر مشتمل ہے دو علتوں پر یا ایک پر ان نو سے ایک پر ان نو سے ایسی ایک جو قائم ہے مقام دو کے، تو اثر مترتب یہ ہے یہ کہ نہیں کسرہ غیر منصرف میں کسرہ غیر منصرف اور نہیں تنوین۔ جی اور حکم اس کا یعنی حکم غیر منصرف کا، اور اثر ایسا اثر جو مترتب ہے غیر منصرف پر اس حیثیت سے کہ غیر منصرف مشتمل ہے مشتمل ہے دو علتوں پر یا ایک پر نو سے جو قائم ہے مقام جی دو کے، اثر مترتب یہ ہے کہ نہیں کسرہ غیر منصرف میں اور نہ تنوین، اور حکم اس کا یعنی حکم غیر منصرف کا۔ اب اگر تو لکھے کہ بھئی اس حیثیت سے کہ غیر منصرف فاعل ہے، جی اب حکم یہ ہے کہ مرفوع ہوگا، اس حیثیت سے کہ غیر منصرف مفعول ہے، اب حکم یہ ہے کہ منصوب ہوگا۔ اے مطلب جی اور حکم اس کا یعنی حکم غیر منصرف کا، اور اثر ایسا اثر جو مترتب ہے غیر منصرف پر اس حیثیت کے ساتھ، اس حیثیت سے کہ غیر منصرف مشتمل ہے دو علتوں پر یا ایک پر ان نو سے جو قائم مقام ہے، جو قائم ہے جو قائم ہے ان دو، مقام دو کے، جو قائم ہے ان مقام دو کے، ان کی ہویا یار جو قائم ہے مقام دو کے، ایسا کیا وجہ کی ایسا کیڑا ہوگا جی؟ وہ حکم کیا ہے؟ یہ کہ نہیں کسرہ غیر منصرف میں اور نہیں تنوین، اور نہیں تنوین۔ بے جدوں عامل جار آوے دا نا ادوں کسرے دی تھاں تے فتح ہوے دا تے تنوین بالکل نہیں ہونے، تنوین بالکل نہیں۔ ہاں جی اگے بتا لیں۔ كل علة فرعية فإذا وقع في الاسم علتان حصل فيه فرعيتان فيشبه الفعل من حيث إن له فرعيتين بالنسبة إلى الاسم إلى الاسم۔ اچھا جی غیر منصرف میں جب یہ دو علتیں یا ایک قائم مقام دو کے پائی جائے، کسرہ تے تنوین کیوں ناراض ہو گئے؟ کسرہ اور تنوین کیوں نہیں یہ کی وجہ بنی ہے؟ او ساری وجہ دس دینے لمبی کیا کہ جی سوال ہے سوال یہ ہے کہ جب غیر منصرف میں دو علتیں پائی گئی یا مقام دو کے ہیں تو جو ایک پائی گئی جو قائم مقام دو کے، کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتا؟ تو ان کا جواب ہے بھی یاری اور پاسے لگ گئی ہے، جدے یاری لگی ہے او دے نہ دوواں دا نام لو تو کٹ پیندی ہے، ان دی اور پاسے لگی ہے، تو اس محلے چ نہ دوواں دا کدے نام لو نہ کیندا کسرے تے تنوین دا تو کٹ پیندی ہے۔ وجہ اس واسطے ہن پرلے محلے چ بڑے تے پھر او پچھلیاں گلاں گئیاں ساریاں جی، اے مطلب بھی چولی پھل پے اگلے بھی ڈل گئے۔ سنے ہی تو وہ سن کے آئی وہ یہ بات اس لیے کہ یہ جو 9 علتیں ہیں نا، یہ جو 9 علتیں ہیں، ہر علت جو ہے اس کے اندر فرع ہونا ہے، ہر علت اس کے اندر فرع ہونا ہے،
وہ ہر علت جو ہے وہ ایک دوسری شے کی فرع ہے. جی ہر علت دوسری شے کی فرع. یہ جو 9 علتیں ہیں جی ہر علت ایک دوسری شے کی فرع. وہ ساری وضاحت آ رہی ہے. ہر علت دوسری کی فرع ہے. دوسری کی فرع ہے. جی تو خلاصہ یہ کہ جب اسم کے اندر 2 علتیں پائے ایک جڑی قائم مقام دو بھی 2 ہی نے کوئی نہیں. جی جب اسم کے اندر 2 علتیں پائی گئی نا جی تو اسم کے اندر 2 طرح فرع ہونا پایا گیا. جی. اسم کے اندر 2 طرح فرع ہونا پایا گیا. جب اسم کے اندر 2 علتیں پائی تو اب اسم کے اندر 2 فرعیتیں حاصل ہو گئی ہیں. دو اسم کے اندر 2 فرعیتیں حاصل ہو. کیونکہ ہر علت فرع ایک دوسری شے کی تو لہذا 9 علتیں فرع ہو گئی ہیں ایک اپنی اپنی شے دیاں. تو جب اسم کے اندر یہ 2 علتیں پائی گئی تو گویا اسم کے اندر 2 فرعیتیں پائی گئی ہیں. جی اب اس وجہ سے کیا ہوا یہ اسم مشابہ ہو گیا فعل کے. یہ اسم شابہ ہو گیا فعل کے. وہ فعل دے مشابہ کیویں ہو گیا چٹا رنگ لگ گیا سر تے. اس حیثیت وجہ شبہی کی ہے وجہ شبہ کہ فعل کے اندر بھی 2 فرعیتیں ہیں بنسبت اسم کے. جی فعل کے اندر بھی 2 فرعیتیں ہیں بنسبت اسم کے. اسم کی نظر سے ایک غیر منصرف کی نظر سے نہیں مطلقاً اسم کی نظر سے فعل کے اندر 2 فرعیتیں ہیں. تو جب غیر منصرف میں بھی کیا پائی گئیں 2 فرعیتیں پائی. تو 2 فرعیتیں اندر پائے جانے کے اعتبار سے غیر منصرف مشابہ ہو گیا فعل کے. فعل کے. کیا کیا جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ ہر علت کے یہ جو 9 علتیں ہیں ہر علت ایک فرع ایک دوسری شے کی. تو جب واقع ہو جب اسم کے اندر 2 علتیں پائی گئیں علتیں پائی تو گویا اسم کے اندر 2 فرعیتیں پائی گئیں. تو جب اسم میں 2 فرعیتیں پائے گی تو 2 فرعیتیں اندر پائے جانے کی وجہ سے یہ اسم مشابہ ہو گیا فعل کے یعنی فعل مضارع کے فعل مضارع کے مشابہ ہو گیا فعل کے فعل کے فعل کس حیثیت سے حیثیت سے کہ فعل بھی اسم کی نسبت سے اسم کے اندر 2 فرعیتیں ہیں. فرعیتیں ہیں. جی فعل میں بھی اسم کی نظر سے 2 فرعیتیں ہیں تو اس طرح یہ اسم مشابہ ہو گیا کس کے. فعل کے. ہن کو پڑھ پھر منع کر دیں احداهما افتقاره الى الفاعل واخراهما اخراہما اشتقاقه من المصدر. بس فعل کے اندر اسم کی نظر سے 2 طرح فرع ہونا. جی فعل کے اندر اس بنسبت اسم کے 2 میں اسم فعل اسم دی 2 طرح فرع ہے. جی وہ کیے ایک یہ ہے کہ ہر فعل محتاج ہے فاعل کا. جی. تو فاعل کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے. تو فعل کردہ کون ہے فاعل. تو پھر فعل فرع نہ ہے فاعل دی. فرع ہے. جی تو فعل کے اندر ایک فریت پائی فاعل فاعل کی وجہ سے جی. کہ یہ محتاج ہے کدھر فاعل کی طرف. فاعل. تو فاعل کون ہوتا ہے اسم اسم ہوتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ مصدر فعل مشتق ہوتا ہے مصدر سے. اب اسریاں دا مذہب فعل مشتق ہوتا ہے مصدر سے. تو مصدر کیا ہوتی ہے مصدر اسم ہوتی ہے. اب فعل اپنے وجود میں آنے میں جی اسم کا محتاج جی اپنے قائم ہونے میں اسم کا. تو اس طرح فعل کے اندر اسم کی نظر سے 2 طرح فرع ہونا پایا گیا. ہاں جی 2 فعل کے فعل اسم کی نظر سے 2 طرح فرع کس طرح ہے کس طرح اس طرح ہے کہ فعل جو ہے ہر فعل جی ہر فعل فاعل کا محتاج ہے. محتاج ہے. فاعل ہوگا تو فعل ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا. کرنا نہیں ہوگا. اور دوسری لہذا فعل کے اندر فاعل کی فرع ہونا پایا گیا. فاعل کی فرع ہونا پایا گیا. فاعل ہے تو فعل ہے. اور دوسری دوسری ہر مصدر ہر فعل مصدر سے مشتق ہوتا ہے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ. تو فعل وہ اسم ہے. جی تو فعل اپنے وجود میں آنے میں اپنے وجود میں آنے میں وہ اسم کا محتاج ہو محتاج ہے مصدر کا. اور اپنے ہونے میں فاعل کا. فاعل کا محتاج ہے. تو 2 طرح اس کے اندر اسم کی نظر سے فرع ہونا پایا گیا. فعل 2 طرح اسم کی فرع جی کیا ہے فرع ہے. فرع ہے. جی سنا جی جی. اگے فمونیا من الاعراب المختص بالاسم. بس اب چونکہ اسم غیر منصرف
مشابہ ہو گیا جی فعل کے، جی لہذا اب جو اعراب اسم کے ساتھ مختص ہے اور فعل میں منع ہے، جی جو شے اسم کے ساتھ، مختص ہے اور فعل میں منع ہے. اب جب اسم مشابہ ہوا فعل کے تو وہ کپڑے بھی لانے پہن گے. فعل کے ساتھ خاص ہے کون؟ جر. جر اسم کے نا، اسم کے ساتھ جر خاص ہے، فعل کے ساتھ جزم خاص ہے. اور تنوین کس کا خاص ہے؟ اسم کا خاص. فعل کا نہیں. تو اب اس وجہ سے غیر منصرف سے جو اسم کے ساتھ خاص چیزیں تھیں وہ منع ہو گئیں. وہ منع ہوگی. وَهُوَ وهو الجر والتنوین الذی، الذی هو علامت التمکن. وہ کون ہے؟ وہ جر ہے اور تنوین ہے. وہ تنوین جو تمکن کی علامت ہے. تمکن کی علامت کا مطلب ہے کہ وہ تنوین قدرت دیتی ہے اسم کو کہ اس پر تینوں اعراب آ جائیں، تینوں اعراب اس کو تنوین تمکن کی کہتے ہیں جی. تو اس وجہ سے جی. غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. نہیں آتی جی. کہ یہ فعل کے مشابہ ہو گئے، جی. اور فعل جو ہے اس پر تو کسرہ، اور کسرہ اور تنوین نہیں آتی. لہذا اسم پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آتی. جس میں مشابہت ہے جی. جی. ہن منع کر. اور یہ بات اور یہ بات کیڑی بغیر منصرف غیر منصرف تے کسرہ تے تنوین نہیں آتی. اس لیے کہ اس لیے ہر علت کے لیے اور نو علتاں ایک فرعیت ہے، مطلب کہ ایک ہر علت وچ دوسری شے دی فرع ہونا یہ معنی موجود ہے. پس جب بس جب واقع ہوئیں واقعہ ہوئی اسم میں اسم میں دو علتیں دو علتیں تو حاصل ہو گئیں، تو حاصل ہو گئی. اسم میں اسم میں دو فرعیتیں، فرعیتیں، پس مشابہ ہو گیا اسم پس مشابہ ہو گئے فعل کے فعل کے اس حیثیت سے اس حیثیت سے کہ فعل کے لیے دو فرعیتیں ہیں دو فرعیتیں بنسبت اسم کے. بنسبت اسم اندر معنی کرو. اور یہ اس لیے کہ ہر علت کے لیے فرعیت ہے. پس اور جب تناشد گل لکھی ہوں جان اس بات کو کہ اصل اسم کا اعراب ہے جی اور اصل فعل کے اندر مبنی ہونا ہے. جی فعل کا اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا. عمل اور بنا. جی بھئی فعل عامل، ہر فعل عامل ہوتا ہے کہ نہیں، جی اور مبنی ہونا ہے جی. جی پس جب مشابہ ہوا اسم فعل کے اور فعل کے پورے معنی میں، جی جیسے کہ اسماء افعال ہے تو پھر مبنی ہو گئے. جی کیا ہو گئے؟ مبنی ہو گیا. اور فعل جس طرح عمل کرتے ہیں اسماء افعال بھی اسی طرح. اسی طرح عمل کرتے ہیں. یا مشابہ ہوا اسم فعل کے حروف اصلیہ کی ترکیب میں، کس میں؟ حروف اصلیہ کی ترکیب. اور اس کے معنی کی جز میں، جیسا کہ اسم فاعل وغیرہ. جی ان وچ فعل والے حرف ہیں کہ کوئی نہیں، جی مصدری معنی ہے کہ کوئی نہیں، لہذا ان کو فعل والا عمل دیا مبنی نہیں ہوئے. ان کو فعل والا عمل دیا. اسماء صفات مبنی نہیں، فعل والا عمل ہے، چونکہ حرف بھی ہو نہیں تو مصدری معنی بھی ہے. سنیں ہی اے شابہ سے، چونکہ اس میں جو ہے نا لذوف امر الفعل فی البناء ہے، اسی لیے بھئی مورب ہے مضارع اسم کے تطفل کی وجہ سے، طفیل کی وجہ سے. اور جب اسم مشابہ ہوا فعل کے ساتھ وجہ بعید کے ساتھ جی اور دو فرعیتوں کی وجہ سے، تو اب نہ وہ اسم مبنی ہوگا نہ وہ اسم فعل والا عمل کرے گا. صرف اور صرف یہ ہوگا کہ جو شے اسم میں خاص تھی وہ اس سے اتار لی جائے گی. کون؟ کسرہ اور کسرہ اور تنوین. اے تین صورتاں نہیں کہ جڑے اسم نو فعل نال مشابہت ہے نا، جی کدی وہ مبنی بن جاندہ ہے، جی کدی وہ فعل والا عمل کردا ہے، تو کدی اس کو اسم والا خاصا چھیڑیا جاندہ ہے جی. اے تین صورتاں نے سمجھ آئی تھی کہ نہیں، کہ اسم جو فعل کے مشابہ ہوتا ہے. جی اگر وہ مشابہ ہے کس میں؟ اس کے پورے معنی میں، جی جیسے کہ اسماء افعال ہے انہیں مبنی نہیں. جی تو اگر حروف میں مشابہ ہے اور اصل مصدری معنی میں مشابہ ہے تو اب مبنی نہیں ہوگا، عمل وہ ہوگا. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، صرف فرعیت میں مشابہت ہے، تب چونکہ مضافت اور کمزور ہو گئی ہے تو اب یہ نہ مبنی ہوگا جی اور نہ اسم فعل والا، عمل کرے گا. صرف اور صرف جو خاص چیزیں ہیں وہ اس سے چھین لی جائیں گی جی. پس جب واقعہ ہوئی اسم میں دو علتیں تو حاصل ہوگی اس میں دو فرعیتیں. پس مشابہ ہو گیا اسم فعل کے
اس حیثیت سے کہ فعل کے لیے دو فرعیتیں ہیں بنسبت اسم کے، ایک ان دو کی صبر جمع کرنا ہے، یہ بات اس لیے کہ ہر ایک کے لیے اور ہر ایک علت کے لیے ایک علت کے لیے اور 9 علتاں ایک فرعیت ہے، پس جب واقع ہوئی اسم میں دو علتیں تو حاصل ہوئی اسم میں دو رعایتیں، 2 فرعیتیں، دو فرعیتیں، پس مشابہ ہو گیا اسم فعل کے اس حیثیت کے ساتھ کہ اس حیثیت سے کہ فعل کے لیے دو فرعیتیں ہیں، فرعیت فرع ہونا، فرعیتیں ہیں بنسبت اسم کے، ایک ان دو کی ایک ان دو کی اسم فعل کا محتاج ہونا فاعل کی طرف، فعل کا محتاج ہونا فاعل اور دوسری ان دو کی اور دوسری ان دو فعل کا مشتق ہونا مصدر سے۔ فعل کا مشتق ہونا مصدر سے، اب کٹی کٹا کی نکلیا، پس بس منع کر دی گئی، منع کر دی، منع کر دیا گیا اسم سے اسم سے اعراب، ایسا اعراب جو مختص ہے اسم کے ساتھ، اعراب وتنال کی شے بھی، اور وہ جر ہے اور تنوین ہے، وہ تنوین جو تمکن کی علامت ہے، جو اے اللہ کی صفت کیوں لائیے؟ اس واسطے لائیے کہ پچھو آ کے نا منع کر دیا گیا اعراب، تو تنوین تو اعراب نہیں ہوتی، لیکن بتایا کہ تنوین اعراب کی جگہ ہوتی ہے، کہ جس تے اسم تے تنوین ہوندی ہے اوندا اعراب بالحرکت لفظی ہوندا ہے، تو گویا کہ یہ بھی اعراب ہے جی۔ ہاں بھی شابہ جی۔ ایک ان دو کی محتاج ہونا فعل کا فاعل کی طرف، اور دوسری ان دو کی اشتقاق فعل کا مصدر سے، شابہ جی۔ پس منع کر دیا گیا منع کر دیا اسم سے اسم سے اعراب، ایسا اعراب جو مختص ہے اسم کے ساتھ، اور وہ کیڑی شے ہے؟ اور وہ جر ہے، اور تنوین وہ تنوین جو کہ تمکن کی علامت ہے۔ چلو دو کی محتاج ہونا فعل کا فاعل کی طرف، اور دوسری ان دو کی مشتق ہونا فعل کا مصدر کی طرف، پس منع کر دیا گیا اسم سے اعراب، ایسا اعراب جو مختص ہے اسم کے ساتھ، اور وہ جر ہے اور تنوین ہے، وہ تنوین جو علامت ہے تمکن کی۔ وَإِنَّمَا ہن اے گل مک گئی، اے گل او جڑا مڈواں کسے نہ لے انا لکل علت فرعیتن، ہن او گل رہ گئی تے او دسن لگے نے وَإِنَّمَا قُلْنَا لِكُلِّ عِلَّةٍ فَرْعِيَّةً لِأَنَّ الْعَدْلَ فَرْعُ الْمَعْدُولِ عَنْهُ۔ صبر، ایک ایک پڑھیے میں ٹرتا چلنے۔ ہم نے سوال ہے یہ جو 9 علتیں ہیں ان کے اندر فرع ہونا کس طرح ہے؟ جی سوال ہے کہ جو 9 علتیں ہیں ان کے اندر فرع ہونا کس طرح ہے؟ کس طرح ہے؟ تو علامہ جواب دیتے ہیں عدل بمانا معدولی، عدل بمانا معدول، اس لیے کہ عدل مصدر نہیں، معدول، اس لیے کہ معدول فرع ہے معدول عنہ کی، کہ عمر فرع ہے عامر کی، ظفر فرع ہے ظافر کی، تے سلاسو مسلاسو فرع ہے سلاساتن کی۔ کیا کیا جی؟ اس لیے کہ معدول یہ فرع ہے معدول عنہ کی، اور جن دے کولوں کٹ کے لے آندا ہے او حیثیت نکلیا، فرع بنیا نا۔ اگے چل ول وصف، وصف فرع الموصوف، وصف فرع ہے موصوف کی، اس لیے کہ وصف ہے عرض، موصوف ہے ذات، عرض بغیر ذات کے نہیں ہوتی، نہیں قائم ہو سکتی، تو لہٰذا جی وصف جو ہے یہ فرع ہے موصوف کی، کیونکہ اس کے ساتھ قائم ہے جی۔ اگے والتانیث فرع التذکیری، تانیس فرع ہے تذکیر کی، تانیس فرع ہے تذکیر کی، ہاں جی کیا کہ جی تانیس تانیث یہ فرع ہے تذکیر کی، لأنک لأنک تقول قائم ثم قائمۃ، بس سوال ہے تانیس فرع ہے تذکیر کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی مذکر مؤنث دو میں عورتاں جمدیاں نہیں، اتنے بھی مؤنث مذکر جو نکل آئی ہے، سوال ہے کہ تانیث فرع ہے تذکیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ پہلے صیغہ ہوتا ہے مذکر کا، اسی کے ساتھ تا لگا کر اس کو مؤنث بناتے ہیں، لہٰذا قائمتن مؤنث بننے کے لیے محتاج ہے کہ پہلے قائمن ہوئے، قائمتن مؤنث بننے کے لیے یہ محتاج ہے کہ پہلے قائمن ہو، قائمن ہو، اے ثابت ہو گیا کہ تانیث فرع ہے کس کی؟
ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਕਾਇਮੁਨ में ता की ज्यादती कोई नहीं है कायमतुन में ता की ज्यादती है तो हमेशा मजीद मुजरद की फरा होता है जी हमेशा मजीद मुजरद की फरा होता है पे मुजरद है सीधे मजीद बनया ना है तो दूसरी भी तो जी लिखी ने कि भाई इब्तिदा अन मुअन्नस जो है वो मुजक्कर से पैदा हुई आदम अलैहिस्सलाम दी पसली कोलों जी व तारीफ फरह तनकीर फरा तारीफ फरा तनकीर की जी तारीफ फरा है तनकीर की यानी अर रजुल फरा है राजुल की यानी और रजुल ये फरा है रजुल की क्या कही तारीफ तारीफ ये फरा है तनकीर की आगे चले अन्ना का अन्नका तक़ूलु रजुल तुम अर रजुल सवाल है ये तारीफ किस तरह फरा है तनकीर की सवाल है कि तारीफ ये किस तरह फरा है तनकीर की हाँ ये हुण ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਸ ਇੱਥੇ ਇਸਮ ਫਾਇਲ ਹੀ यानी मारफा फरा है नकरे की मारफा फरा है नकीरे की नकरे की क्योंकि राजुलन जी ये मौजूद है जी किसी का मोहताज नहीं है जी लेकिन अर रजुल बनने के लिए मोहताज है राजुलन का सुने तो लिहाजा जो मोहताज होता है किसी का वो उसकी फरा होता है क्या क्या जी इस जवाब दिया भी किस तरह फरा है किस तरह फरा है कि वो यूं किस तरह कि राजुलन जो है वो नहीं मोहताज किसी का किसी का मोहताज लेकिन अर रजुल जो है ये मोहताज है कि रजो हो तो फिर उस पर अलिफ्लाम दाखिल हो तो मोहताज फरा होता है मोहताज की आगे वल उजमता फी कलामिल अरबी फरउल अरबियती बस उजमा जी जो दूसरी जुबान का लफ्ज अरबी में आ गया है उसी को उजमा कहते हैं ना और मजनू नहीं उजमा लफ्ज मज उजमा नहीं हैगा जी लफ्ज खोता भी उजमा नहीं लफ्ज बघियाड़ भी उजमा नहीं उजमा नहीं हैगा जी उजमा उस कलमे को कहते हैं जी जो हो गैर अरबी फिर अरबी उसको अपनी जुबान में नकल करें उसको उजमा कहते हैं जी तो ये जो उजमा है ना जी ये उजमा फरा है उन कलमों की जो असल अरबी हैं ये उजमा ये उजमा फरा है उन कलमों की जो असल में और फरुल अरबिया जी। जो कलमे पहले अरबी हैं ये उनकी फरा है क्या क्या जी उजमा 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 ये कलाम अरब में फरा है अरबियत की यानी वो लफ्ज जो गैर जुबानों से नकल होकर अरबी जुबान में इस्तेमाल हुआ जी तो ये अजमी लफ्ज है ये है अजमी और ये फरा है उनकी जो पहले असल अरबी है असल अरबी वजह इज़िल इदिल अस्लु फी कुल्ली कलामिन अन अल्ला युखालितहु लिसानुन आखरु आखिर असल हर कलाम में ये है कि उसके जो अपने लफ्ज हैं सिर्फ वही इस्तेमाल हो कोई उसके साथ खलत मलत ना हो सुने ही अब असल जब वो हुए जब असल वो हो गए जो उनकी अपनी जुबान है मादरी जी तो जब उसमें दूसरा अकल मिलेगा तो ये वो असल नहीं है असल वो है जो अपने हैं अब ये गैर असल है तो गैर असल क्या होता है फरा होती है क्या क्या जी असल हर कलाम में ये है कलाम में ये है कि उसमें गैर आकर ना मिले जी गैर गैर आकर ना मिले असल ये है असल ये है तो जब गैर मिलेगा तो फिर वो असल नहीं है असल नहीं है तो लिहाजा वो फरा है फरा है आगे जी वल जमा फरउल वाहिदी वाहिद जमा फरा है वाहिद की जमा फरा है वाहिद इसमें कोई शक नहीं वाहिद होगा तो जमा होगी इसके बगैर तो नहीं आगे जी तरकीब फरउल इफरादी इसी तरह तरकीब फरा है इफराद की भाई पहले कोई मुफरद होंगे तो फिर मुरक्कब बनेगा इतवाज़े बिल्कुल जी जी वल अलिफा व नून ज़ाइदतैन फरउ मा ज़ीदता अलैहि अलिफ नून ज़ाइदतैन ये फरा हैं उस कलमे की जिंदे नाल इन्ना ज्यादा होना है जिंदे नाल इन्ना ज़्यादा होना है जी जी सुने जिस पर ये ज्यादा हुए हैं ये उसकी फरा है जी जी क्योंकि वो ये ज्यादा किए गए हैं ये अपने ज्यादा होने में मोहताज है किसी के
کہ وہ ہو ہم اس کے ساتھ جڑیں پھر ہم زیادہ ہوں، لہذا یہ محتاج ہوئے، یہ فرع ہوئے جی اگے ووزن الفعل فرع وزن الاسم ایسا بتیان کریم ہے وزن فعل کون وزن فعل اور مثلا احمروں میں احمدوں میں جی وزن فعل یہ فرع ہے اسم کے وزن کی جی۔ کیا کہ جی وزن فعل یہ فرع ہے وزن اسم کی، پھر آخنا وزن فعل یہ فرع ہے وزن اسم کی، ادھر اوکھا جی آخری وزن فعل یہ فرع ہے وزن اسم کی، اگو پڑھ لے انا لأن الأصل في كل نوع ألا يكون فيه الوزن المختص بنوع آخر فیضا فإذا وجد فيه هذا الوزن كان فرعا لوزنه الأصلي۔ وجہ یہ ہے اسم فعل ہر نوع میں اصل یہ ہے جی کہ ان کے اندر دوسری نوع کا جو مختص وزن ہے وہ ادھر نہ پایا جائے، دوسری نوع کا جو مختص وزن ہے وہ، کیونکہ کچھ فعل کے وزن مختص ہے، کچھ اسم کے وزن مختص ہے، جو فعل کے وزن مختص ہے وہ اسم دے محلے چ نہ پڑھن تے جڑے اسم دے وزن مختص نے فعل دے ملے محلے چ نہ پڑھن جی تو اصل ہر نوع میں یعنی فعل اور اسم میں یہ ہے میں یہ ہے کہ نہ کہ اس میں وہ وزن نہ آئے جو دوسری نوع کے ساتھ ساتھ مختص ہو، کیا مطلب کہ اسم کے اندر وہ وزن نہ آئے جو فعل کے اندر کے اندر مختص ہے، اور فعل کے اندر وہ وزن نہ ہے جو اسم کے ساتھ مختص ہے نہ آئے تو جب اسم کے اندر فعل کا وزن آ گیا جو فعل کے ساتھ مختص ہے جی، تو اب اسم کے وزن کی وہ فرع بن گیا جی اسم کے وزن کی وہ فرع بن فرع بن گیا کیونکہ اسم کے اصل وزن کون ہے جو اسم کے ساتھ مختص ہے تو جب فعل کا وزن آ کر اسم بن گیا جی تو یہ اس کی کیا بن گیا فرع بن کیا کہ نے کیا اس لیے کہ اب ہر نوع کے اندر یہ اصل یہ ہے کہ اس میں وہ وزن نہ آئے وزن نہ آئے جو مختص ہے تو ایک ہے وزن مشترکہ وہ نہیں جو مختص ہے جڑا مختص ہے وہ وزن وہ اس کے اسم کے اندر نہ فعل کے اندر اسم کا وزن نہ آئے کون سا اسم کا وزن اسم جو اسم کے ساتھ مختص ہے فعل اس وزن پر نہیں آتا اور اسم کے اندر وہ وزن نہ آئے فعل کا وہ وزن نہ آئے جو کے ساتھ مختص ہے جہاں ابتداءً اسم کوئی نہیں ہوتا تو جب اسم کے اندر فعل کا وزن آ گیا یعنی وہ اسم بن گیا اور وزن ہے وہ فعل کا مختص تو لہذا یہ اسم کے اصلی وزن کی اصل وزن کی یہ فرع ہو گیا فرع ہو گیا اس طرح ثابت ہوا کہ یہ 9 چیزیں ایک دوسری شے کی فرع ہے محض ہم نے کہا ہے محض ہم نے کہا ہے ہر ایک علت کے لیے ہر ایک علت کے لیے فرعیت ہے کے لیے فرعیت کا مطلب ہے بھئی یہ ایک دوسری شے کی فرع ہے فرعیتن فرع ہونا ہے فرع ہونا ہے یہ تے مصدریت دیو اس لیے کہ معدول اس لیے کہ معدول فرع ہے معدول عن ہو کی کیونکہ اصل یہ ہے کہ اسم اپنی حالت پر باقی رہا تو جدو نکل گیا تو پھر اصل تے باقی نہ رہا اور وصف فرع موصوف کی منع کرو جی اور محض کہا ہم نے ہر علت کے لیے فرع کا ہونا ہے فرعیت ہے فرع ہونا ہے اس لیے کہ معدول یہ فرع ہے معدول عنہ کی اور وصف یہ فرع ہے موصوف کی اور محض ہم نے کہا ایک علت کے لیے فرعیت ہے اس لیے کہ معدول فرع ہے معدول عنہ کی اور وصف فرع ہے موصوف کی اور تانیث فرع ہے کس طرح اس لیے کہ تو کہتا ہے قائمن پھر کہتا ہے قائمتن یعنی مزید فرع ہے مجرد کیجئے اور تعریف فرع ہے تنکیر کی اس لیے کہ تو کہتا ہے رجلن یعنی ایسے کوئی متاجی نہیں پھر الرجل ہاں جی شابہ جی اور تعریف فرع ہے تذکیر اس لیے کہ تو کہتا ہے قائمن پھر کہتا ہے تو قائمتن اور تعریف فرع ہے تنکیر کی اس لیے کہ تو کہتا ہے رجلن پھر کہتا ہے تو الرجل جی تانیث فرع ہے تذکیر کی اس لیے کہ تو کہتا ہے قائمن پھر کہتا ہے قائمتن مطلب ہے بھی قائمن ہونا ہے تے قائمتن بڑھنا ہے جی فرع ہے تنکیر کی اس لیے کہ تو کہتا ہے رجلن پھر کہتا ہے رجل اور اجمام اور لے انا تھلے داخل نہیں سارے
تو نصبی اور عجما جمع کلام عرب میں کلام عرب فرع ہے عربی ہونے کی بے جڑے عربی لفظ نے انہوں نے کی ہے فرع ہے کیونکہ اصل کیونکہ اصل ہر کلام میں یہ ہے کلام میں کہ نہ مخالط ہو اس زبان اس کلام کو نہ مخالف ہو زبان کو لسان آخر آخر اسی دنیا دے کیڑے کھاتے چا اسی دنیا دے کیڑے کھاتے وچ مر گئے اسے کہ بیماری جی اور اجماع کلام عرب میں فرع ہے عربیہ کی کیونکہ اصل ہر کلام میں یہ ہے کہ نہ مخالط ہو زبان لسان نہ مخالط ہو اس کلام کو نہ مخالط ہو اس کلام کو لسان آخر لسان آخر لسان آخر ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਹੋਣੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਜੀ ਕੌਮ ਆ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੌਮ ਆ ਜੀ ਜੀ جمع کلام عرب میں فرع ہے عربی ہونے کی کیونکہ اصل ہر کلام میں یہ ہے کہ نہ مخالط ہو اس کلام کو لسان آخر ہاں کوئی دوسری زبان نہ ملے جی اور جمع جمع فرع ہے واحد کی ہاں جی اور جمع فرع ہے واحد کی اور جمع فرع ہے واحد کی اور ترکیب فرع ہے افراد کی ترکیب فرع ہے افراد کی ہاں جی ترکیب فرع ہے افراد کی اور الف نون منع کروائے ترکیب فرع ہے افراد کی اور الف نون زائدہ تین اور الف نون زائدہ فرع ہیں اس کی مراد اس اسم کی کہ زیادہ کیے گئے ہیں یہ دونوں اس پر زیادہ کیے گئے ہیں یہ دونوں اس یہ نسخہ تھوڑے کو بھی زیدہ تالا ٹھیک ہے اور الف اور نون زائدتین یہ فرع ہیں اس اسم کی کہ زیادہ کیے گئے ہیں یہ دونوں اس پر کیونکہ یہ اس کے محتاج ہوئے نا جی زائدہ تین فرع ہے وہ اسم بن گیا مزید علیہ یہ بن گیا مزید جی اور الف اور نون زائدہ تین فرع ہے اس اسم کی کہ زیادہ کیے گیا یہ دونوں اس اسم پر اور وزن فعل وزن فعل فرع ہے وزن اسم کی کیا کہا جی وزن فعل فرع ہے وزن اسم کی کیوں اس لیے کہ اس لیے کہ اصل ہر نو میں اور فعل میں اور اسم میں یہ ہے کہ نہ ہو اس نو میں وزن ایسا وزن جو مختص ہے دوسری نو کے ساتھ اسم دے وچ او وزن نہ ہوئے جڑا فعل نال مختص ہے فعل وچ وزن نہ جڑا اسم نال مختص ہے مختص ہے پس جب بس جب پایا گیا اس نو میں اور ایک نو اسم والی یا فعل والی یہ وزن تو ہو گیا وزن فرع اس نو کے اس نو کے وزن اصلی کے لیے لہذا جدوں فعل دا خاص وزن کندے وچ آیا اسم وچ آیا تے پھر اسم دے اصلی وزن جڑے نے انہاں دی اے وزن کی بن گیا فرع بن گئی جی اور وزن فعل فرع ہے وزن اسم کی اس لیے کہ اصل ہر نو میں یہ ہے کہ نہ اور نو تو مراد اسم تے فعل یہ کہ نہ اس نو میں وزن ایسا وزن جو مختص ہو نو آخر کے ساتھ بس جب پایا گیا کون وزن نہ پایا گیا اس نو میں اس نو میں یہ وزن جڑا مختص ہی ہوندے نال تو ہوگا یہ وزن تو ہوگا یہ وزن فرع اس نو کے وزن اصلی کے لیے اور وزن فعل فرع ہے وزن اسم کی جی یہ کہ اصل ہر نو میں یہ ہے کہ نہیں کہ نہ ہو اس اسم اس نو میں وزن ایسا وزن جو مختص ہو نو آخر کے ساتھ اے بچ نہ ہوئے بس جب پایا گیا اس نو میں یہ وزن یہ وزن تو ہو گیا یہ وزن فرع وزن فرع اس نو کے وزن اصلی کے لیے